بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں حل فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کے بہت نزدیک ہوتے ہیں لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی کسی کی نظر بد ہوتی ہے، کسی کی حسد ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ جادو جنات کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ حصار کا معاملہ رکھیں، حصار کرتے رہیں اپنا۔ درود شریف اور استغفار کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ درود شریف اور استغفار ایسی دو بڑی نعمتیں ہیں، جب آپ اس کا کثرت سے ورد کرتے ہیں تو جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹیک نہیں کرتی اور آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے دوسرے شہر گیا اور 3 دن پہلے کسی حاسد نے میرے ساتھ جادو کا معاملہ کر دیا، یعنی کہ جو بھی ان کے حسد کرنے والے تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ دوسرے شہر انٹرویو کے لیے گئے ہیں، اب ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، سیلری اچھی ہو جائے گی، ان کی لائف بیٹر ہو جائے گی۔ تو کسی حاسد نے ان کے ساتھ جادو کا معاملہ کیا، کہتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے مسلسل تکلیف دے رہی ہے، مجھے مسلسل ہٹ کر رہی ہے، اور میرے اوپر یعنی سر پر کوئی ایسی وزنی چیز ہے جس کی وجہ سے میرا سر بھاری ہے، میرے سینے میں تکلیف ہے اور میرے سینے سے جیسے دھواں کی طرح کچھ نکل رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان، کچھ بولنا چاہوں تو بول نہیں پا رہا، اور میرے پورے جسم پر اتنا زیادہ بوجھ کہ میں اپنا ہی وزن برداشت نہیں کر پا رہا، میری ٹانگیں بالکل بے جان، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اور میرا کلر تک مجھے فیل ہو رہا تھا کہ خراب ہو رہا ہے۔ چہرے پہ نہ رونق ہے، نہ چہرے پہ جو شادگی تھی وہ پہلے سے جو تھی فریشنس وہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا شروع کیا۔ کچھ مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا تو مجھے سکون محسوس ہوا، بہتری محسوس ہوئی، اور جو میرے اوپر وزن تھا مجھے اس میں فیل ہوا باقاعدہ سے کہ میں ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس سے اگلے دن انٹرویو تھا۔ اب جب میں انٹرویو کے لیے جس جگہ پر تھا انٹرویو وہاں جانے کے لیے نکلا، روانہ ہوا، جا کے جب میں اس جگہ بیٹھا تو کہتے ہیں کہ میری طبیعت غیر ہونے لگی، حالت عجیب سی ہونے لگی، کسی سے سوال جواب کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو بھی سلسلہ تھا مجھے کوئی چیز زبردستی وہاں سے باہر کھینچ رہی تھی کہ بس میں انٹرویو نہ دوں اور یہاں سے بس فوراً نکلوں اور گھر چلا جاؤں۔ کہتے ہیں میرا سر چکرانے لگا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے پھر سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پڑھتا رہا، اپنے اوپر دم کرتا رہا، تو مجھے بہتری محسوس ہوئی اپنی کنڈیشن میں۔ اور اس کے بعد جب میرا انٹرویو کا نمبر آیا، میں نے انٹرویو دیا آرام سے الحمدللہ۔ ادروائز تھوڑی دیر پہلے میری ایسی کنڈیشن تھی کہ مجھے لگتا تھا مجھ سے کوئی سوال ہوگا میں جواب نہیں دے سکوں گا، میرا سر اتنا بھاری تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرنے کی برکت سے میری طبیعت سنبھلی، میرا سر جو چکرا رہا تھا وہ ٹھیک ہوا، اور جو جسم پر بھاری پن تھا وہ ختم ہوا، اور الحمدللہ انٹرویو اچھا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ واپسی پر بھی اور رات کو بھی میں مستقل سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرتا رہا۔ اچانک سے میرے سینے سے کوئی چیز بھاپ کی طرح نکلی، اور نکلتے ہوئے بہت عجیب سی آواز آئی۔ میں نے دوسرے دن بھی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر بہت دم کیا، اپنے پیروں پر دم کیا، کیونکہ میری پنڈلیاں بالکل بے جان تھیں، پیر بالکل بے جان تھے، تو میری دونوں پیروں میں بہت تکلیف تھی۔ تو جب میں پڑھ کر دم کرتا رہا تو ایسا فیل ہوا کہ میری پنڈلیوں سے بھی بھاپ کی طرح کوئی چیز نکلی ہے، اور ایک عجیب سی آواز آئی۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے پیروں میں تھوڑی جان آئی، چلنا پھرنا تھوڑا آسان ہوا، اور تیسرے دن بھی میں سارا دن درود شریف کا ورد کرتا رہا، استغفار پڑھتا رہا، اور خود پر بار بار دم کرتا رہا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی چیز نکلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میرا سر بھاری ہونے لگا، میری طبیعت میں بے چینی آنے لگی۔ میں نے پھر درود شریف اور استغفار کثرت سے ورد کیا، اور پورے دن میں درود پاک استغفار ورد کرتا رہا، اپنے اوپر دم کرتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا، اور پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے سر سے کوئی چیز نکلی ہے۔ اس دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی رو کر دعا مانگی، اور میں مسلسل استغفر اللہ اور درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد جہاں میں نے انٹرویو دیا تھا وہاں سے مجھے کال آ گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری وہاں جاب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، آپ باقی کا پروسیس آ کے کمپلیٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا صرف میرے عزیز نے سب اس لیے کیا کہ میں انٹرویو نہ دے سکوں، میری جاب نہ ہو، لیکن اللہ کے کلام میں بڑی برکت اور تاثیر ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے میری طبیعت کی بے چینی، بھاری پن بھی ختم ہوا، میرے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہوئے، اور پھر کثرت سے جب درود شریف پڑھا، استغفار پڑھا، اللہ سے رو کر دعا کی، تو الحمدللہ میرا انٹرویو بھی کامیاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، جب آپ کو محسوس ہو آپ کی طبیعت میں بے چینی، بھاری پن،
سر درد کر رہا ہے اچانک سے، جسم بے جان ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بار بار خود پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اور باقی پورا ٹائم کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھیں، تو جیسا ہی مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جادو جنات اثرات کے معاملات ہو، حاسدین نے کوئی جادو کیا، اس سے بھی نجات ملے گی اور حفاظت رہے گی، اور اللہ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے، اور کامیابی بھی ملے گی، اور جو لوگ آپ کی ناکامی چاہتے ہیں ان کا ہی جو ہے سر جھکے گا۔ تو بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہیں کثرت سے، اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، اور درود شریف استغفار کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی درود پاک کی کثرت نصیب فرمائے، استغفار کرنے کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔